الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج کی نشست میں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں عرض کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی ایک نایاب گوہر ہے، اور ہر صحابی کا ایمان صحابہ کے بعد آنے والے قیامت تک جتنے انسان ہیں ان سب سے اعلیٰ اور وراء الورا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ انبیاء علیہم السلام کے بعد بطور خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے اعلیٰ ایمان کس کا ہے تو وہ صحابہ کرام ہیں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت بہت سارے ان کاموں کی حامل ہے جو شاید ہی کسی اور میں ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے مبارکہ کو اگر دیکھا جائے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت واضح ہو جاتی ہے۔ میں ابتدا میں یہ آپ کے گوش گزار دوں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ انسان ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو بے انتہا ادب کرتے تھے، خلفائے راشدین کا احترام کرتے تھے، اور اس قدر وہ اللہ اور اللہ کے حبیب علیہ السلام کی محبت میں غرق تھے کہ ہر عمل میں انہوں نے اسلام اور شریعت کا خیال رکھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں احادیث میں اور تاریخ کی کتب میں یہ بات موجود ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کی نیت سے تشریف لے گئے تھے مکہ المکرمہ کی طرف اور حدیبیہ میں جا کر قیام فرمایا، تو اس وقت امیر معاویہ مسلمان ہو چکے تھے۔ جب کفار نے آپ کو عمرہ کرنے سے روکا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاہدہ فرما کے واپس تشریف لے گئے تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت مسلمان ہو چکا تھا۔ جب اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے تشریف لائے تو مجھے حق کا یقین ہو گیا تھا کہ یہ نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم خالصتاً اللہ کے رسول اور نبی ہیں۔ لیکن امیر معاویہ فرماتے ہیں کہ اس وقت میرے دل میں یہ خوف تھا کہ اگر میں اسلام کا اظہار کرتا ہوں تو بہت سارے گھریلو فتنے جنم لیتے ہیں، اس لیے آپ نے دل میں تو یقین ہو گیا تھا لیکن زبان سے اظہار نہیں فرمایا۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانساروں کے ساتھ مکہ شریف کو فتح کیا تو اس وقت ابو سفیان بھی مسلمان ہو گئے۔ تو حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں کہ میں نے بھی اپنے اسلام کا اظہار کر دیا، کیونکہ ابو سفیان وہ ہیں، فتح مکہ کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن اشارتاً یہ بات عرض کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو ابو سفیان کے گھر پناہ لے لے ہم اس پر کچھ نہیں کریں گے، یعنی اس کو معاف کر دیں گے۔ تو ابو سفیان کا وہ گھر ہے، یعنی امیر معاویہ کا وہ گھر ہے جس میں اللہ کے نبی نے ان کو پناہ دی جن پر گویا کہ ظلم و ستم کا بدلہ لینا ضروری تھا، لیکن اللہ کے نبی نے لا تثریب علیکم اليوم کہہ کر ان کو سب کو معاف کر دیا۔ تو فتح مکہ کے بعد امیر معاویہ نے اپنے اسلام کا علل اعلان اظہار فرما دیا تھا۔
اب میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث مبارکہ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں ارشاد فرمائیں، ان میں سے چند احادیث میں عرض کر کے پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ خود فیصلہ فرمائیں کہ امیر معاویہ کیسا مسلمان تھا، اور جو امیر معاویہ کے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا انکار کرتے ہیں ان کو بھی اپنے گریبان میں جھانکنا پڑے گا۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم ہادیا مہدیا وہدی بی، اے اللہ امیر معاویہ کو ہدایت یافتہ بنا دے اور آگے ہدایت پہنچانے والا یا ہدایت دینے والا بنا دے اور لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا، اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب۔ اس چھوٹی سی دعا میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے 3 دعائیں دی ہیں امیر معاویہ کو کہ یا اللہ معاویہ کو کتاب کا علم عطا فرما اور فن حساب سکھا دے، اور آخر میں فرمایا وقہ العذاب، اور اس کو عذاب آخرت کے عذاب سے بچا۔ اور صرف یہیں تک نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جو جبریل امین علیہ السلام لے کر آتے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کو لکھنے کے لیے امیر معاویہ کا انتخاب فرمایا، کیونکہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ طویل القامت بھی تھے، ذہین اور فتین بھی تھے، حسین اور جمیل بھی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خط و کتابت کے لیے بھی مقرر فرمایا۔ آپ اندازہ کریں کہ قرآن پاک کی جو آیت سورۃ عبس میں 30ویں پارے میں ہے، فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بایدی سفرہ کرام بررہ، ان آیات میں ان کا ذکر ہے جو قرآن پاک کو لکھا کرتے تھے۔ بعض نے فرمایا کہ اس سے مراد فرشتے ہیں جو قرآن پاک لے کر آتے تھے، لیکن کچھ مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ یہاں سے وہ صحابہ مراد ہیں جو قرآن کریم لکھا کرتے تھے، جو اللہ کے نبی پر وحی آتی تھی، جو فرشتے قرآن پاک لے کر آتے تھے تو قرآن پاک کو لکھا جاتا تھا۔ تو ان لکھنے والوں میں امیر معاویہ بھی ہیں۔ تو امیر معاویہ کو اگر قرآن کا کاتب سمجھا جائے تو امیر معاویہ کے ہاتھ چمکنے والے ہیں، امیر معاویہ بزرگی والے ہیں، امیر معاویہ جس قرآن کو مانتے ہیں وہ مصحف قرآنی اور آسمانی ہے۔ اسی طرح امیر معاویہ کو اگر اللہ کے نبی نے خط و کتابت کے لیے مقرر فرمایا تھا تو یہ کتنا بڑا مقام ہے امیر معاویہ کے لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کوئی تحریر ارشاد فرماتے تھے، کسی کو خطوط لکھتے تھے تو امیر معاویہ سے لکھواتے تھے، اور اگر جبریل امین وحی لے کر آتے تھے تو اس وحی کو لکھنے والے امیر معاویہ تھے۔ تو قرآن کی آیات سے بھی امیر معاویہ کا صحابی ہونا پتہ چلتا ہے، اور خط و کتابت ان کی ذمہ داری تھی، یہاں سے بھی ان کا صحابی رسول ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ اور اسی طرح وحی کا لکھنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنا، یہ ساری چیزیں ان کی صحابیت پر دلالت کرتی ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں ارشاد فرمائی ہیں وہ الگ ہیں۔ اب کون مسلمان ہوگا جو یہ سمجھے کہ اللہ کے نبی کی دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ میں یہ کہتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زبان نبوت سے کوئی بات نکالتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پورا کرنے کے لیے اس کو گویا کہ تیار ہوتا ہے کہ میرا نبی کچھ فرمائے میں اس کو پورا کروں۔ کون سی دعا ہے اللہ کے نبی کی زندگی میں یا جو آپ نے پیشن گوئی فرمائی ہو وہ پوری نہیں ہوئی؟ تو اگر سارے مسلمان مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی دعائیں قبول ہوتی ہیں تو امیر معاویہ کے متعلق جو دعائیں ہیں ان کا کیوں نہیں اقرار کرتے؟ اگر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کے لیے اللہ کے نبی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ یا اللہ ابی ہریرہ کو ہدایت
اور اسلام کی دولت نصیب فرما۔ تو ابو ہریرہ اس دعا کے بعد بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں اپنے گھر کی طرف کہ میں جا کر دیکھوں اپنی والدہ کو کہ میرے جانے سے پہلے دعا پہنچتی ہے یا میں پہنچتا ہوں۔ تو وہی ہوا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنے گھر کے دروازے پہ پہنچے، جا کر دستک دی تو اندر سے آواز آئی کہ ابھی رکو تھوڑی دیر، آپ کی والدہ غسل کر رہی ہیں، اس لیے اندر آنے کی اجازت نہیں۔ تو ابو ہریرہ سمجھ گئے کہ میرے آنے سے پہلے نبی کی دعا پہلے پہنچ گئی ہے، میری والدہ غسل کر رہی ہے تاکہ اس کے بعد ان کو اللہ کے نبی کے قدموں میں لے جا کر کلمے کی دولت اور کلمے کی سعادت نصیب ہو جائے۔ تو اگر ابو ہریرہ کی والدہ کے لیے اللہ کے نبی کی دعا ابو ہریرہ سے پہلے پہنچ جاتی ہے تو یہ تو امیر معاویہ ہے جس کے لیے اللہ کے پیغمبر دعا فرما رہے ہیں، اللہم علمہ الکتاب، یا اللہ امیر معاویہ کو کتاب کا علم سکھا دے، وعلمہ والحساب، اور فن حساب کا علم سکھا دے، اور وقہ العذاب، آخرت کے عذاب سے بھی بچا۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی نے پہلے دعا فرما دی تھی کہ یا اللہ امیر معاویہ کو علم کتاب کا اور حساب کا عطا کر، اور اگر اس میں نہ چاہتے ہوئے کوئی غلطی خطا بھی سرزد ہو جائے تو آخرت میں اس پر پکڑ نہ فرمانا، آخرت میں اس کو عذاب نہ دینا۔ تو عذاب سے بچنے کی تو اللہ کے نبی نے پہلے دعا کر دی ہے، تو یا تو پھر اللہ کے نبی کی دعا میں شک کرنا پڑے گا نعوذ باللہ، جو کسی طرح بھی جائز نہیں، یا پھر امیر معاویہ کو صحیح معنوں میں مسلمان اور صحابی رسول ماننا پڑے گا۔ تو ایک چیز یہ ہو گئی۔ دوسرا، حضرت امیر معاویہ کی سکی بہن حضرت ام حبیبہ ام المومنین ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہیں، ابو سفیان کی بیٹی ہیں۔ ابو سفیان بھی مسلمان ہو گیا تھا فتح مکہ کے بعد، امیر معاویہ بھی مسلمان ہو گئے تھے، اور آپ کی والدہ ماجدہ حضرت ہندہ وہ بھی مسلمان ہو گئی تھیں۔ ایک شخص کا گھرانہ مسلمان ہو جائے اور وہ نبی کے قدموں میں آ جائے، اللہ کے نبی کے قدموں میں زندگی گزارے، فتح مکہ کے بعد 10 سال گزاریں، تو کیا اس شخص کے ایمان پر شک کیا جا سکتا ہے؟ تو پھر اس کی سگی بہن ام المومنین ہو۔ تو جو شخص اپنے ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے اس کو دنیا پہ سزا ملتی ہے، تو دنیا میں سزا تو ملتی ہے لیکن اس کا وبال آخرت میں بھی ملے گا۔ تو جو شخص ام المومنین ازواج مطہرات کا گستاخ ہوگا، ان کی نافرمانی کرے گا، ان کو ام المومنین نہیں مانے گا، تو یاد رکھو پھر تمہارا دنیا آخرت میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ میں آگے چلتا ہوں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ انسان ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے جو پیشن گوئی فرمائی تھی وہ حق اور سچ ثابت ہوئی۔ وہ کیا تھی کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ یہ میرا بیٹا سردار آنے والے وقت میں 2 مسلمان گروہوں میں صلح کرائے گا۔ اب اسی پیشن گوئی کو لے لیجئے، امام حسن نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، حضرت علی کے بیٹے ہیں، زہرہ مطہرہ کے بیٹے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد امام حسن کو خلیفہ منتخب کیا گیا۔ اس وقت حضرت علی کے بعد امام حسن سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا۔ حضرت علی جب شہید ہو رہے تھے، جب آپ زخمی تھے تو آپ سے پوچھا گیا کہ کس کو آپ کے بعد خلیفہ منتخب کریں، تو حضرت علی نے فرمایا میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، نہ میں مقرر کرتا ہوں، اگر مجھے اللہ نے پوچھا تو میں اللہ کو یہ جواب دوں گا کہ میں تیری مخلوق میں جو کچھ بہتر تھا وہ کر کے آیا ہوں۔ لیکن حضرت علی کی شہادت کے بعد صحابہ نے سوچا، مسلمانوں نے سوچا کہ امام حسن سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے، لہٰذا مختصر یہ کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت عطا کی گئی، اور یہ خلافت خلفائے راشدین کا ہی ایک حصہ تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد 30 سال دور خلافت ہوگا، تو وہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 6 مہینے ملا کر 30 سال بنتے ہیں، گویا کہ حضرت علی کی خلافت کا بقیہ حصہ امام حسن نے مکمل کیا۔ تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ اختلافات ہو گئے تھے، اس بنا پر بعض لوگوں نے ان اختلافات کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا اور امیر معاویہ سے متنفر کرنے کی مسلمانوں کی ناکام کوشش کی ہے تاکہ امیر معاویہ کا بغض مسلمانوں کے دلوں میں ڈالا جائے۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے
کہ امیر معاویہ جو مسلمان اور صحابی رسول ہے اس کو آپ صحابی رسول کے دائرے سے نہیں نکال سکتے، اس لیے کہ امیر معاویہ کو اللہ کے نبی کے قدموں میں اللہ نے گویا کہ امیر معاویہ کو توفیق دی ہے، اور نبی کے تمام صحابہ کو اللہ نے منتخب کیا ہے، کسی بندے نے منتخب نہیں کیا۔ تو حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے جو اختلافات تھے اس میں کوئی مسلمان یہ نہیں کہتا کہ امیر معاویہ حضرت علی سے گویا کہ بڑھ کر تھے یا حضرت علی سے افضل تھے، نہیں، سب کا اتفاق ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر معاویہ سے اعلیٰ اور افضل تھے، اور خود امیر معاویہ بھی اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ علی افضل ہے۔ لیکن اختلاف کیا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہو چکی تو امیر معاویہ چونکہ شام کے گورنر تھے، تو حضرت علی جب خلافت پر متمکن ہوئے تو حضرت امیر معاویہ نے ایک ہی مطالبہ کیا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو پکڑا جائے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی کے قاتلوں کو پکڑنے میں مخلص تھے، پکڑنا چاہتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بعد سب سے جو پہلا خطبہ ہے اس میں حضرت علی نے فرمایا کہ مدینے کے اندر جو باہر کے لوگ آئے ہیں وہ فوراً اپنے اپنے وطنوں کو واپس چلے جائیں، کوئی کوفہ کا ہے تو کوفے میں جائے، کوئی کربلا کا ہے تو کربلا میں جائے، کوئی کسی اور ملک کا ہے تو وہاں چلا جائے۔ تو اس خطبے میں سب سے پہلے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کا انکار کیا وہی خوارج کا فتنہ تھا، وہ کوفی لوگ تھے جنہوں نے انکار کیا کہ ہم مدینہ چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ کیوں نہیں جا سکتے؟ اگر وہ جاتے ہیں تو قاتلان عثمان کا پتہ چلتا ہے، اگر وہ جاتے ہیں تو فتنہ فساد کرنے والے لوگوں کا پتہ چلتا ہے، اس لیے حضرت علی بھی مجبور تھے، امیر معاویہ بھی حق پر تھے کہ قاتلان عثمان کا مطالبہ کر رہے تھے، چونکہ مدینے میں حضرت علی خلیفہ تھے تو حضرت علی سے مطالبہ کرنا اس میں کوئی جرم نہیں ہے، اور دماد رسول حضرت عثمان غنی کے قاتلوں کا مطالبہ کرنا اس میں کون سی کوئی بے ادبی کی بات ہے؟ تو حضرت علی بھی حق پر تھے، امیر معاویہ بھی حق پر تھے، لیکن درمیان میں جن لوگوں نے فتنہ برپا کیا اصل خبیث لوگ وہ ہیں جنہوں نے حضرت علی کی بات کا انکار کیا اور حضرت علی کے مطالبے کا انکار کیا، حضرت علی کی کہنے پر انہوں نے مدینے کو نہیں چھوڑا، تو معلوم ہوا جنہوں نے مدینہ نہیں چھوڑا قاتل وہی تھے، وہی اس حضرت عثمان غنی کو قتل کرنے والے تھے، وہی حضرت علی کے دشمن تھے۔ تو اس لیے ان اختلافات کو اچھالنا اور عوام کو گمراہ کرنا یہ کوئی انسانیت نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ انسان تھے جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 6 مہینے گزر گئے تو امام حسن نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور اس بیعت کے بعد آپ نے صلح کر لی۔ اس صلح کو بہت سارے لوگ خاص کر اہل تشیع کہتے ہیں جی یہ تو سیز فائر ہو گیا تھا، جنگ بندی ہو گئی تھی۔ نہیں، جنگ بندی نہیں ہوئی۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اوپر سے سیز فائر نہیں کیا تھا، امام حسن نے اللہ کے نبی کی اس پیشن گوئی کو پورا کیا جو آپ نے فرمایا تھا کہ میرا یہ نواسہ 2 مسلمان گروہوں میں صلح کرائے گا، تو وہ یہی گروہ ہیں، ایک حضرت علی کا گروہ، ایک امیر معاویہ کا گروہ، دونوں کے درمیان میں حضرت امام حسن نے صلح کر کے بیعت کر کے امیر معاویہ کے ہاتھ پر امیر معاویہ کو پوری سلطنت سونپ دی، اور اس میں امام حسن نے جو شرائط رکھیں امیر معاویہ نے بغیر کسی وجہ کے، اور جو وجہ کے عام آدمی اگر کوئی اور ہوتا تو وہ نہ مانتا، لیکن امام حسن کا ہر مطالبہ امیر معاویہ نے مانا اور ساری زندگی اس مطالبے کو پورا کیا اور وفاداری کی نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو یہ ہیں امیر معاویہ، مختصر تعارف ہے، ان کے بارے میں حالات و واقعات اگر بیان کیے جائیں تو کئی نشستیں چاہیے، لیکن میں زیادہ لمبی بات نہیں کرتا، صرف اتنا ضرور کہہ دیتا ہوں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ان کی بہن ام المومنین ام حبیبہ سلام اللہ علیہا ہیں، ان کے والدہ مسلمان ہوئے، اور اللہ کے نبی نے جو ان کو دعائیں دی ہیں وہ ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہیں، اور امیر معاویہ حق اور سچ پر ہیں، اور ان پر کوئی عذاب اور کسی قسم کی آخرت میں اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں ہوگی، کیونکہ دعائے نبوت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں ہے۔ آج کس نے اجازت دی ہے کہ اس ملک کے اندر یا بیرون ملک کے اندر امیر معاویہ کے اوپر یا ابو سفیان کے اوپر لعنتیں کرتے پھریں؟ کوئی اسلام آباد میں بے ادبی کرتا ہے، کوئی کراچی میں بے ادبی کرتا ہے، یہ کس نے اجازت دی ہے؟ میں آج
اس نشست کی وساطت سے حکمرانوں سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ جو صحابہ کی بے ادبی کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں اور صحابہ کا انکار کرتے ہیں، اس کے بعد بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، یہ کہاں کے مسلمان ہیں؟ ان کی زبان کو لگام دینی چاہیے، ان کو پتہ دینا چاہیے کہ صحابہ کی گستاخی کرنے کی کیا سزا ہوتی ہے۔ لیکن اگر وقت کے حکمرانوں نے ان کی پیشانی کے تیور نہ بدلے اور انہوں نے اس چیز کا نوٹس نہ لیا اور آئندہ بھی صحابہ کی توہین ہوتی رہے گی، پیچھے کچھ عرصہ چلے جائیں وہاں بھی توہین ہوتی رہی ہے، تو یہ حکمران بھی اللہ کی عدالت میں جواب دہ ہوں گے۔ آخر کل کو آپ نے بھی گنبد خضرا کے مکین کے سامنے پیش ہونا ہے، آپ نے بھی حوض کوثر پر پیش ہونا ہے، آپ نے بھی حساب و کتاب میں پیش ہونا ہے۔ وہاں اللہ کے نبی کی عدالت ہوگی، خدا کا فیصلہ ہوگا۔ جو صحابہ کی توہین کرے گا، جو برداشت کرے گا، حکمرانوں میں آج طاقت ہے کہ ان کی زبان کو روکیں، اگر وہ نہیں روکتے تو وہ بھی جواب دہ ہوں گے، اگر وہ روکتے ہیں تو حوض کوثر پر سرخ رو بھی ہوں گے۔ تو میں سندھ حکومت، پنجاب حکومت سے یہ پرزور مطالبہ کرتا ہوں، جنہوں نے حضرت امیر معاویہ کی توہین کی ہے، بلکہ عربی زبان میں لعنت کی ہے، تو یہ تو سب کو پتہ ہے، عام مسلمان پر اگر لعنت کی جائے اور وہ لعنت کا مستحق نہ ہو تو لعنت اس پر آتی ہے جس نے لعنت کی ہے۔ تو ایک صحابی رسول پر لعنت، ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی پر لعنت، اور ایک خط و کتابت لکھنے والے کی جو ذمہ داری ہے نبوت کے قدموں میں، اس پر لعنت کی جائے، ان لوگوں کا کہاں ٹھکانہ ہوگا؟ میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اس گستاخی پر معافی مانگیں اور صحابی رسول پر ایمان لائیں۔ اگر یہ نہیں ہو سکتا تو پھر آپ صحابی رسول کا نام لینا چھوڑ دیں، انشاءاللہ یہ فیصلہ روز قیامت ہوگا۔ آج دنیا میں تو نام نہاد باتیں کرنے والے بہت ہیں، باتیں کر کے اپنے آپ کو سچا ثابت کر دیتے ہیں، قرآن کی دلیلیں پیش کر دیتے ہیں، لیکن قبر میں تمہاری زبان کہاں سے چلے گی؟ تو لہٰذا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ برحق صحابی ہیں، سچے صحابی ہیں، عاشق رسول ہیں، غلام رسول ہیں، اللہ کے نبی کے فرما بردار ہیں۔ تو ہر مسلمان کا فرض ہے کہ ان پر ایمان لائے، اور جو ایمان نہیں لاتے ہر مسلمان کو ان سے پرہیز کرنا چاہیے، تاکہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری بخشش فرمائے۔ آمین۔